बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मुस्लिम लीग नून से आज मजमूई तौर पे कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें गईं और कौमी असम्बली की ये 2 नशिस्तें जाने के बाद अब लगता यह है कि अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पे तब्दील होती हुई दिखाई दी। एक MA81 के अंदर जहां पे राना बिलाल जो है वो MNA बहाल हो गए और अजहर क्यूम नारा की सीट वापस हो गई। फिर ननकाना से राना अरशद जो है उनकी सीट भी जो उन्होंने ली थी वो वापस चली गई। इसी तरह से राना फराज नून वाली जो सीट है वो भी वापस आ गई और अब्दुल रहमान कांजू जो है। फिर वो ज़हूर कुरैशी वाली जो सीट है उसके ऊपर भी अब चूंकि उसमें मामला कुछ इस तरह से हुआ था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर जब वो शामिल हुए तो इन्होंने किया क्या कि पी ज़हूर हुसैन कुरैशी जो हैं उनको लेके इन्होंने उनकी कामयाबी का जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल कर दिया था। लेकिन अब वो कामयाबी का जो नोटिफिकेशन है वो बहाल हो गया है और आप यूं कहिए कि इस सिलसिले में वो बाकायदा तौर पे अब असेंबली के उम्मीदवार के तौर के ऊपर NA 146 खानेवाल से असेंबली में बहाल हो गए। तो आप यूं कह सकते हैं कि 3 कौमी असेंबली की और 1 सूबाई असेंबली की सीट आई और उसके साथ ही नवाज शरीफ की सीट चैलेंज हुई। तो अब असेंबली तहलील करने की, इलेक्शन दोबारा करवाने की, इमरान खान की मिन्नत तरले करने की और इमरान खान को जल्द अज जल्द फैसला करने की बातें शुरू हो गई हैं। और ये बातें कोई और नहीं कर रहा, ये वही शख्सियात बातें कर रही हैं जो बता रही थी जी नवाज शरीफ के साथ बुला के बहुत धोखा हो गया है। फिर चंद रोज के बाद नवाज शरीफ ने मस्कूरा शख्सियत को जाती उमरा बुलाया, अपने साथ खड़ा किया, तस्वीर बनवाई जिसका मैसेज ये था कि ये जो साहब बोल रहे हैं ये इनको इनकी जाती राय ना समझा जाए बल्कि ये इनके अंदर नवाज शरीफ बोलते हैं यूं समझा जाए। और ये मौसूफ कौन है? ये मौसूफ रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ हैं जो वफाकी वजीर बेमहकमा रहे और उनको वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस असेंबली के अंदर हुकूमत बनाना चाहती है तो बिस्मिल्लाह, नए इंतखाबात चाहती है तो भी बिस्मिल्लाह, PTI असेंबली में रूल ऑफ गेम बना ले ताकि उंगली उठ ना सके, आ जाओ इलेक्शन करा लेते हैं। लेकिन इसको भी अब मसला यह है कि चूंकि एक तो मुस्लिम लीग नून को पता है कि उनकी अपनी सीटें वापस जाती हुई उनको दिखाई दे रही हैं, ये भी तो एम्बैरेसमेंट है ना कि आप एक सीट इलेक्शन के जरिए जीतते हैं, अदालत उसको सस्पेंड कर देती है, कोई उधर से भावलपुर बेंच से हो जाती है, कोई किसी बेंच से हो जाती है और नवाज शरीफ वाली दरखास्त आ गई है। अगर उस पर भी गड़बड़ हो गई तो आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आप इलेक्शन करवाने वाले होते, ये जो असेंबली तहलील का देखें ना, अगर आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो इलेक्शन कैसे करवाएंगे? आप इलेक्शन तभी करवाएंगे ना जब असेंबली को तहलील करेंगे। तो आपको याद है कि आपको 2 मौके मिले थे। आपको असेंबली तहलील के बाद आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस नहीं होने दिए थे। फिर आपको याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनके दरमियान बाकायदा कमेटियां बन के मुज़ाकरात होते रहे थे जिसमें फवाद चौधरी थे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी थे, जिसमें बैरिस्टर अली जफर साहब थे और उसका कोई नतीजा नहीं निकला था। तो अब आप इलेक्शन नहीं करवा रहे, आप अपनी जो हजीमत है उसको बचा रहे हैं। उसकी मैं एक वजह आपको बता देता हूं, कोई लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं है। 21 तारीख को जिमनी इलेक्शन होने वाला है और आज से 5वें दिन यानी संडे के रोज मुख्तलिफ सीटों के ऊपर इलेक्शन होने हैं और उन सीटों के ऊपर चूंकि इनको पता है इनके साथ होना क्या है। अभी आपने देखा कि ये अवाम को बेवकूफ कैसे बनाते हैं। 4 रुपए रोटी सस्ती की, 4 रुपए पेट्रोल चढ़ा दिया। ये मुतवाज़िन किस्म की जो महंगाई है ये मुस्लिम लीग नून ही कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। अब अंदाजा कीजिए कि आज उमर अयूब बता रहे थे कि वो वजीराबाद में हमारे जो उम्मीदवार हैं, अब जो उनका मुखालिफ है वो DG एंटी करप्शन सोहेल जफर चट्टा का रिश्तेदार है। तो हमारे जो उम्मीदवार हैं उनके घर से पुलिस तो हटाए, अवाम को तो फैसला करने दें। इधर लाहौर में मैं आपको बता देता हूं कि शहजाद फारूक साहब जो हैं NA 119 वाले, उन्होंने शालीमार चौक के अंदर कहा है कि जी हम जलसा करना चाहते हैं 19 तारीख को शाम 6 बजे। उसके बाद मोची गेट के ऊपर जो मोहम्मद हुसैन मदनी हैं इनके उम्मीदवार, उन्होंने कहा कि हम दिन 3 बजे PP 147 में जलसा करना चाहते हैं।
انہوں نے ڈی سی لاہور کو درخواستیں دے دی ہیں اور آپ ان کو جلسے کرنے دیں، پنجاب کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں۔ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چونکہ عمران خان نے ذمہ داری لگائی ہے شیر افضل مروت کی، اور یہی بات عمر ایوب کہہ رہے تھے اور پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کہہ رہے تھے کہ ہم جائیں گے پنجاب سمیت پورے ملک کے اندر جلسے کریں گے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 21 تاریخ کے بعد جلسوں کا شیڈیول فائنل ہو گیا ہے کہ کون کس جگہ کے اوپر ہوگا، اور اس دوران کچھ اہم رابطے بھی ہوئے ہیں جس میں آپ جانتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان تو چل ہی رہی ہے، اس کے ساتھ ایک اور جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ اسد کیسر کا آج فضل الرحمان کے ساتھ رابطہ ہے، اور جے یو آئی کے ترجمان کے مطابق یہ رابطہ ان دونوں کے درمیان ہوا ہے، اور اس سلسلے میں جو پیشین جلسے کے اندر نعرے لگے ہیں ان نعروں کے اوپر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے جی ایسے نعرے جو ہیں وہ دونوں جماعتوں کی قربت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جب وہ نعرے لگے تھے تب بھی شیر افضل مروت نے کہا تھا رک جاؤ کہ بات چیت ہو رہی ہے، تو اب اس فون کال کے بعد تو مزید تصدیق ہو جاتی ہے۔ لیکن آج عمران خان نے بھی گفتگو کی ہے جیل کے اندر، میں آپ کو وہ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو عمران خان نے بہاول نگر کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر رد عمل دیا ہے اور کہا کہ شہری یا ادارے کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے تو عدالت اس کا فورم ہوتا ہے، لیکن خود جا کر سبق سکھانا اور مار پیٹ کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، اب انہوں نے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کی، اور انہوں نے بہاولپور واقعے کی جو شدید مذمت بھی کی ہے اور تشویش کا اظہار بھی کیا، اور کیا سب کے لیے جو قانون ہے وہ برابر ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ آپ خود عدالت تو نہیں لگا سکتے، اور لیکن انہوں نے اس سلسلے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ضرور کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ان کی درخواستیں سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی درخواستوں کو سنا نہیں جا رہا۔ ایک ملک کے اندر دو قوانین نہیں چل سکتے، اور انہوں نے پھر کہا الیکشن کمیشن نے جو ہمارے امیدوار ہیں ان کی جیت کو شکست میں تبدیل کیا۔ پھر عمران خان نے وہ بات کی جس کی تصدیق بھی ہو گئی کہ انہوں نے ذمہ داریاں سونپ دی ہیں کہ وہ جائیں اور جلسے ولسے پنجاب وغیرہ میں کریں، لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے، رضوان قاضی صاحب دنیا نیوز سے منسلک ہیں، ان کے مطابق عمران خان سے جو آج معمول کی ملاقاتیں طے تھی جس میں بشرا بی بی کی ملاقات بھی ہوئی اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، آج ایسے کمرے میں یہ ملاقاتیں کروائی گئی جس کے درمیان میں شیشے لگے ہوئے تھے، اور اس ملاقات کے اندر رکاوٹوں کی پاکستان تحریک انصاف نے مذمت بھی کی، اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ شیر افضل مروت تو کہہ رہے تھے کہ درمیان میں ایک بلب لگایا گیا، وہ اس بلب کے اوپر کیمرے کی بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ آپ جیل میں ملاقات کروا رہے ہیں، اس طرح تو آپ ابھی کیا نام تھا اس کا، کلبھوشن یادو کی ملاقاتیں کرواتے تھے کہ درمیان میں شیشہ لگا کے اس کی والدہ اور اس کی جو اہلیہ ملنے آئی تھی۔ عمران خان اپنے ملک کے اندر ہیں، اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، یہ درمیان میں شیشے لگانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا عمران خان کو اپنے پارٹی چیئرمین سے خطرہ ہے؟ کیا عمران خان کو شیر افضل مروت سے خطرہ ہے؟ یا عمران خان کو لوگوں سے خطرہ ہے؟ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ اور وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو تکلیف پہنچانا، لیکن عمران خان اس تکلیف کے بعد بھی کیا بات کر رہے ہیں؟ ان کا دیکھیے میرا جینا یا جو مرنا ہے وہ اس ملک کے اندر ہے، اور میں آخری بال تک لڑوں گا۔ عوام کے حقوق، آزادی اور جو پارلیمنٹ کی بالادستی ہے میں اس کے لیے لڑتا رہوں گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو آپ کا جو دبانے کا پروگرام ہے وہ دبانے والا پروگرام نہیں چل رہا۔ پاکستان تحریک انصاف عوام سے بھی رجوع کر رہی ہے، عدالتی محاذ کے اوپر بھی، اور ذرا یہ سائفر والا معاملہ، یہ توشہ خانہ نکاح کیس، یہ بالکل آنے والے چند دنوں کے اندر آپ کو اڑتے ہوئے دکھائی دے گی۔ کیا کریں گے اس میں؟ ذرا سے ذرا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ذرا سے ذرا یہ کیا جا سکتا ہے، اس کو کھینچا جا سکتا ہے۔ کتنا کھینچا جا سکتا ہے؟ سال کھینچا جا سکتا ہے؟ نہیں، مہینہ کھینچا جا سکتا ہے، 2 ہفتے کھینچا جا سکتا ہے، 3 ہفتے، اس سے زیادہ یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ اور اس کے بعد چونکہ ایک تو 21 تاریخ کو الیکشن ہے، الیکشن کے نتائج بھی بہت سارے لوگوں کی طبیعت صاف کر دیں گے، اور الیکشن نتائج کے اگلے ہفتے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ ججز کا معاملہ بھی ٹیک اپ ہونا ہے۔ اور پہلے اطلاعات یہ تھی کہ نواز شریف نے مشاورت کی ہے اور اس میں وہ ججز والے خط کے اندر جو ہے بننا چاہتے ہیں فریق۔ اب اطلاعات ہیں کہ باؤجی جو ہیں ان کا نہیں اس کے اندر فریق نہیں بننا، بلکہ ہم صرف تندور پہ روٹیاں چیک کریں گے۔ وہ فیض حمید کے بارے میں آپ باتیں کرتے رہے، لیکن فیض حمید کی جب باری آئی
تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی ان کا کوئی قصور نہیں ہے, ہم نے ان کو ذمہ داری دی تھی. اب خواجہ آصف ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے تھے جی اس میں تو وہ فلاں پیش ہی نہیں ہوا تو اس کی وقت ہی کیا ہے. یعنی اس کمیشن کی کوئی وقت نہیں ہے, لیکن آپ ججز کے معاملے کے اوپر کمیشن بنا کے کہتے ہیں تو اس کی وقت ہوگی. پاکستان کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل فیض حمید کیا, جنرل باجوہ کیا, کسی کو بھی اس ملک کے اندر اکاؤنٹیبل نہیں بنایا جا سکتا. پاکستان کا نظام اتنا طاقتور نہیں ہے. جنرل فیض, جنرل باجوہ وہ تو بالکل ایک نشان ہے, اور نشان سے مراد یہ ہے کہ وہ علامتیں ہیں, اور کوئی بھی ایسی علامت اس کے اب قریب نہیں. جنرل مشرف کو پاکستان کی عدالت نے کیا سزا دی؟ آپ نے اس سزا کے اوپر عمل درآمد کرا لیا؟ کچھ بھی نہیں کروا سکے, انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. اچھا, اس دوران ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ سعودی وفد پاکستان آیا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس وفد کو آج ویلکم کیا, اور عمر ایوب نے کہا کہ جو سعودی وفد ہے ہم اس کو پاکستان کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, اس کے بعد آج ایک اور جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ جی ایچ کیو کے اندر ہوئی ایک کور کمانڈرز کانفرنس, جو دوسرا منگل یا تیسرا منگل جو ہوتا ہے مہینے کا اس میں ہوتی ہے. تو یہ چونکہ تیسرا منگل تھا تو آج وہ ہوئی, اور اس کا جو اعلامیہ ہے, باقی تو بہت ساری باتیں ہوئیں اوورآل صورتحال کے اوپر, لیکن حالیہ کچھ واقعات کے تناظر میں بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ اس میں آئی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز کے اوپر بے بنیاد الزامات ایک وتیرہ بن چکا ہے. ان بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام اور پاکستان کی مسلح افواج کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش ہے. ہم ایسی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اس کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی, کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا. مزید کہا, پاکستان کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پوری قوم کی حمایت حاصل ہے. اوورآل باقی جو بہت سارے معاملات, بہت سارے انٹرنیشنل یا لوکل اس کے اوپر بھی آج فوج نے اپنی رائے دی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.